आज भी हम इखलाकी तौर पर उसी बस्ती में मौजूद हैं, जहाँ से ये सफ़र हमारा शुरू हुआ था, यानी 1947 में जब हमारा ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर मौज़ वजूद में आया। उस वक़्त हमें ये उम्मीद हो चली थी, हमारे बुज़ुर्गों को ये उम्मीद हो चली थी कि इस मुल्क में चूँकि ये इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बनाया जा रहा है, वहाँ पर इख़लाक भी हमें फिर मदीना वाले नज़र आएँगे, वहाँ पर किसी की इज़्ज़तें भी नहीं उछाली जाएँगी। गो ये एक अलग हकीकत है कि 1947 से पहले, पाकिस्तान की आज़ादी से पहले इस तरह का रिवाज नहीं था जो इस वक़्त अब चल निकला है। जिस तरह से अब लोगों की इज़्ज़तों के साथ खेला जाता है या उन्हें उछाला जाता है। 1947 के बाद चंद ही अरसे बाद उस वक़्त के डिक्टेटर आमिर जिसने इक़्तिदार की हवस में आकर मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्नाह पर तोहमत लगाई, इल्ज़ामात लगाए और यहाँ तक कह डाला कि ये फ़ातिमा जिन्नाह शादी इस वजह से नहीं करती क्योंकि इनके अपने भाई के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इस तरह की लघु गुफ्तगू, इस तरह के अल्फ़ाज़ उस वक़्त डिक्टेटर साहब की रवानी जो है वो अदा किए जाते थे। और ये सिलसिला फिर थम ना सका। फिर हमारी मादर-ए-मिल्लत के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की सियासत में बेनज़ीर उभरी, तो फिर ये सिलसिला बेनज़ीर तक भी जा पहुँचा और उस वक़्त के जो नवाज़ शरीफ साहब जो इस वक़्त पीएमएलएन के लीडर हैं, उन्होंने कैंपेन चलाई बेनज़ीर के खिलाफ और बेनज़ीर की तस्वीर को, बेनज़ीर की जो रिया तस्वीर थी, उन्हें फेंकवाया गया हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए, लोगों तक पहुँचाया गया और बेसिकली वो ये बयानिया बनाना चाह रहे थे कि चूँकि बेनज़ीर जो है वो वेस्टर्न कल्चर की वहाँ वहीं पर उनकी परवरिश हुई है, तो ये इनका इस हमारे मुआशरे में ये एक्सेप्टेंस इनको नहीं दी जानी चाहिए या ये क्यों पॉलिटिक्स में आगे आ रही हैं। तो उनकी राहों में रुकावट डालने के लिए ये हरबा जो है इख्तियार किया गया नवाज़ शरीफ की जानिब से और इससे पहले जनरल अयूब खान जिनकी जानिब से रवैया इख्तियार किया गया या रविश इख्तियार की गई हमारी मादर-ए-मिल्लत के खिलाफ। तो ये सिलसिला कभी जब 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 हम देखते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये हमारा माज़ी था। एक ऐसा माज़ी जिसे कभी-कभी जिस तरह से तारीख़ के तालिब-इल्म हैं, हमें लगता है कि अब ये चीज़ें कम से कम दोबारा हमारी तारीख़ का हिस्सा नहीं बनेंगी। इन्हें हमारी तारीख़ में नहीं दोहराया जाएगा। लेकिन नाज़रीन जब-जब हम ये सोचते हैं तब-तब हम इस गलतफ़हमी का शिकार हो जाते हैं। आज तक अगर देखें 1947 से आज 2023 तक पाकिस्तान आज़ाद तो है, लेकिन हमारी माँओं, बहनों, बेटियों की इज़्ज़तें अभी तक महफ़ूज़ नहीं हैं। फिर चाहे वो मरियम नवाज़ के खिलाफ किरदार कुशी की भी इसमें बात हो सकती है कि जिस तरह से उनके मुखालिफिन उनके खिलाफ कीचड़ उछालते नज़र आते हैं, चाहे हकीकत कोई भी हो लेकिन पर्सनल लाइफ़ में इस तरह से इंटरफेयर किसी को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो करे। अब ये सब बातें मैं करने पर क्यों मजबूर हूँ? क्योंकि आज नाज़रीन एक गवाही आज सेशन कोर्ट में एक गवाह साहब पेश हुए और उन्होंने आज ऐसी गवाही दी कि बाद में उन्हें खुद मुँह छुपाकर जाना पड़ा। आज कुदरतुल्लाह की कोर्ट में गवाह ने आखिर ऐसे क्या इल्ज़ामात लगाए और ये मामला भी आपको साथ में बताते चलें कि ये बुशरा बीबी और इमरान खान के इद्दत में निकाह का जो केस है वो इस वक़्त ज़ेर समाअत है और उसी की ही हियरिंग में आज गवाह साहब की जानिब से बड़े ही भोंडे और जिसके अल्फ़ाज़ मेरे पास ख़त्म हो चुके हैं कि मैं क्या अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करूँ, जिस तरह के आज मौसूफ़ इल्ज़ामात लगा कर गए हैं। बहरहाल आप तक ये पहुँचाते हैं कि आज उन्होंने क्या-क्या इल्ज़ामात लगाए क्योंकि अब बहरहाल ये प्रोसीडिंग का हिस्सा बन चुके हैं ये अल्फ़ाज़ क्योंकि उन्होंने कोर्ट रूम में जज के सामने ये अपने जो गवाही है या जो बयान है, उन्होंने कलमबंद करवाया है। नाज़रीन इस वीडियो में आपको इसी गवाही के अल्फ़ाज़ आप तक पहुँचाएँगे। आज नाज़रीन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में ये गवाह साहब पेश हुए। उस वक़्त मैं भी वहीं पर मौजूद था। ये उम्र रसीदा शख्स था जो आज आया। ये बेसिकली मुलाज़िम था नाज़रीन ख़ावर मानिका का। ख़ावर मानिका वो शख्स है जो बुशरा बीबी का एक्स हस्बैंड है। बुशरा बीबी को उसने तलाक दी और उसके बाद बुशरा बीबी की इमरान खान से शादी हुई। ख़ावर मानिका ही वो शख्स है बुशरा बीबी की जो औलाद है, जो जवान है, वो इस वक़्त ख़ावर मानिका के पास हैं या वो इंडिपेंडेंट हैं। यानी बहरहाल ख़ावर मानिका और बुशरा बीबी के जो बच्चे हैं वो अभी भी इस हालत में ये ख़ावर मानिका के साथ अटैच हैं और उसके बावजूद ख़ावर मानिका उतरते हैं मैदान में। अब आप इसे ये कह सकते हैं कि वो प्रेशर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, उसकी मद में ख़ावर मानिका को कोर्ट तक लाया गया। हालाँकि ख़ावर मानिका इससे पहले बयान एक दे चुके थे जिसमें वो कह चुके थे कि बुशरा बीबी और इमरान खान का ऐसा कोई रिलेशन नहीं था या जितने भी बाद में अब जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं, इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो इन सब की तरदीद पहले अपने वीडियो बयान में तकरीबन 2018 में कर चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद पहले एक मुफ्ती साहब थे जो इस केस को हैंडल कर रहे थे या जो पिटिशनर थे। अब मुफ्ती साहब ने केस को अपने को वापस लिया और फिर ख़ावर मानिका अब इसमें पिटिशनर बन चुके हैं।
اور موصوف کی جو درخواست ہے ان کا کہنا ہے کہ عمران خان نے ان کی اہلیہ کے ساتھ ناجائز تعلقات بنائے اور اس کے بعد عدت میں ہی عمران خان نے ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے ساتھ نکاح کیا، جو کہ غیر شرعی ہے۔ اپنے اس ولاگ میں یہ بھی بات کریں گے کہ اس کیس کا فیوچر کیا ہونے جا رہا ہے، یعنی کیا عمران خان اس کیس میں انہیں پھنسایا جا سکتا ہے، نااہلی ان کی ہو سکتی ہے، اس حوالے سے بھی ناظرین گفتگو کریں گے۔ تو خاور مانیکا اس وقت پیٹیشنر ہیں ایکس ہسبینڈ بشرا بی بی کے، تو وہ پہلے ان کی جانب سے وہ بھی اپنا بیانات یہاں پر جمع انہوں نے پیٹیشن کی صورت میں جمع کروایا۔ اس کے بعد عمران خان کے قریبی اون چودھری وہ بھی اپنا بیان جمع کروا گئے۔ وہ مفتی صاحب بھی یہاں پر پیش ہوئے، جن مفتی صاحب نے 2 مرتبہ نکاح پڑھایا عمران خان اور بشرا بی بی کا، وہ بھی یہاں پر پیش ہوئے، انہوں نے بھی اپنے بیانات قلم بند کروائے۔ اب یہ جو چوتھا شخص ہے یہ ملازم ہے بیسیکلی خاور مانیکا کا، اور اس موصوف نے آج بڑے ہی بھونڈے الزامات لگائے ہیں، بڑی ایسی ناجائز گفتگو جو آج موصوف کر کے گئے ہیں یا جو بیانات قلم بند کروا کر گئے ہیں، بڑی حیرت ہوتی ہے اس پر جو جنہوں نے اسے کورٹ تک بھیجا، یا اس ایکس ہسبینڈ خاور مانیکا پر، یا اس کے بچوں پر، کہ وہ کس طرح سے آج کے ان بیانات پر ابھی بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑ رہے، یعنی ابھی بھی وہ اس میں پیٹیشنر بھی ہیں اور اس سارے کیس کو آگے مزید لنگر آن بھی کر رہے ہیں۔ اب ذرا ناظرین بڑھتے ہیں، لطیف نے آج کیا کیا انہوں نے باتیں کی، کون کون سے الفاظ انہوں نے استعمال کیے، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بالکل گری ہوئی باتیں تھی، یہ گرے ہوئے الفاظ تھے جو وہ استعمال کر رہے تھے بشرا بی بی کے متعلق۔ تو لطیف صاحب کہتے ہیں کہ جناب سابق چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی کے گھر آتے تھے، اور سابق چیئرمین پی ٹی آئی یعنی عمران خان بشرا بی بی کے ساتھ آتے ساتھ ہی کمرے میں چلے جاتے تھے۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی کے ساتھ غلط تعلق میں تھے۔ سابق چیئرمین عمران خان بشرا بی بی ایک دوسرے کے منہ پر بوسا کرتے تھے۔ میں بشرا بی بی کے کمرے میں جاتا تھا تو مجھے سابق چیئرمین پی ٹی آئی گالیاں دیتے تھے، مجھے دونوں کہتے تھے کہ کتے باہر نکل جاؤ، مجھے بشرا بی بی سابق چیئرمین پی ٹی آئی کہتے تھے کہ کمرے سے باہر چلے جاؤ۔ یہ محمد لطیف نے یہ آج جناب وہاں پر کورٹ روم میں کھڑے ہو کر یہ بیانات قلم بند کروائے ہیں۔ اب جج قدرت اللہ صاحب کہتے ہیں کہ کیا سابق چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی آپ کو کمرے میں ساتھ بٹھاتے تھے؟ سبحان اللہ، کیا سوال پوچھا ہے جج قدرت اللہ صاحب نے۔ اس لیے شاید یہ کیس کیونکہ ناظرین 3rd کلاس کے جج کے پاس لگا ہے اور اس طرح کے وہ سوالات ہی کر سکتے ہیں۔ اب 3rd کلاس کا اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ پروپوشن ٹائم آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ ریسنٹلی ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے۔ اس پر گواہ کہتے ہیں محمد لطیف مجھے سابق چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی کے ساتھ کمرے میں نہیں بٹھاتے تھے، مجھے خاور مانیکا کہتے تھے کہ جا کر انہیں دیکھو، اور جب میں کمرے میں جاتا تھا تو دونوں قابل اعتراض حالت میں ہوتے تھے۔ تو یہ تھے بیانات آج جو ان کی جانب سے قلم بند کروائے گئے۔ جس خاور مانیکا کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے لیے جاسوسی کیا کرتے تھے، عمران خان کے ہی دور حکومت میں خاور مانیکا کی ایک تصویر وائرل ہوئی تھی جس میں وہ خان صاحب کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور ایک کسی دربار پر وہ عمران خان کے ساتھ جا رہے تھے۔ تو جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا یا جب یہ سب محمد لطیف خاور مانیکا کو بتا رہے تھے تو خاور مانیکا نے اس پر ایکشن کیوں نہ لیا؟ ریسنٹلی جو شاہزیب خانزادہ کو خاور مانیکا نے انٹرویو دیا اس میں یہ کہتے ہیں خاور مانیکا کہ جو فرح شہزادی ہے جسے فرح گوگی بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے انہیں میسج کیا خاور مانیکا کو اور کہا کہ آپ بشرا بی بی کو طلاق دے دیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ فرح گوگی کیوں اس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ میں بشرا بی بی کو طلاق دے دوں، حالانکہ میری تو ان کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ تو جب ایک ملازم آپ کا اب تک اتنی بھونڈی انفارمیشن پہنچا رہا ہو یا جس طرح سے یہ الزامات لگا رہے ہیں یہ پہنچا رہا ہو، اس کے باوجود بھی آپ یہ سوچ میں پڑ جائیں گے کہ مجھ سے بشرا بی بی کیوں طلاق لینا چاہتی ہیں، تو یہ بھی ایک ناظرین سوال ہے۔ لیکن اس سب سارے معاملے میں دیکھا جائے تو صرف اور صرف یہ الزامات یا صرف عمران خان اور بشرا بی بی دونوں کو کریکٹر لیس ثابت کرنا ہے۔ کریکٹر لیس ثابت کریں گے تبھی انہیں لگتا ہے کہ شاید عمران خان یا بشرا بی بی کے خلاف بیانیہ بن سکے گا، اور یہ بشرا بی بی کو بھی پریشرائز کرنے کی کوشش ہے۔ بشرا بی بی پریشرائز ہوگی تو پھر شاید وہ وعدہ معاف گواہ بن جائے عمران خان کے خلاف، پھر شاید وہ عمران خان کو چھوڑ دے، پھر شاید وہ اسی طرح سے جس طرح ریحام خان نے چھوڑا اور بک لکھی اسی طرح کے کچھ بیانات عمران خان کے خلاف دے دے۔ تب انہیں لگتا ہے یہ جو بھی اسٹیبلشمنٹ یا جو بھی کچھ ہے بقول پی ٹی آئی کے یا جو پی ٹی آئی کو کرش کرنا چاہتے ہیں، تب انہیں لگتا ہے کہ شاید اس طرح سے عمران خان کا مورال ڈاؤن کیا جا سکتا ہے، ان کی پاپولیرٹی کم کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ بھی ناظرین حقیقت ہے کہ جب ایک اس طرح کی بیہودہ کمپین یا اس طرح کے الفاظ مادر ملت فاطمہ جناح کے خلاف استعمال کیے گئے تب ان کی بھی پاپولیرٹی میں کمی نہیں آئی، بلکہ الیکشن انہوں نے ون کیا۔
وہ تو ایک الگ حقیقت ہے کہ انہیں زبردستی بعد میں ہرایا گیا. اس کے بعد اگر بات کریں بے نظیر کی، ان کے خلاف بھی اسی طرح کی کمپین لانچ کی گئی، لیکن اس کے باوجود بے نظیر نے 88 میں حکومت بنائی، اقتدار میں آئی، اور بعد میں بھی بے نظیر جو ان کا دورہ اقتدار رہا ہے 93 سے 96 تک بھی. تو اس طرح سے بے نظیر کا بھی پاپولیرٹی کا گراف کم نہیں کیا جا سکا. اب سیم یہی سچویشن ہے، عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف کمپین تو لانچ کی جا رہی ہے، لیکن وہ کمپین محض کمپین تک ہی محدود ہے، کیونکہ لوگ اب یہ نہیں مان رہے، لوگ اس طرح کے بھونڈے الزامات الفاظ نہیں مان رہے. اور بعد میں ناظرین یہی گواہ صاحب منہ اپنا لپیٹ کر کورٹ روم سے باہر نکلے، صحافیوں نے سوالات بھی پوچھے لیکن انہوں نے کسی سوال کا جواب نہ دیا، اور ان کے لیے باہر بلیک کرولا ویٹ کر رہی تھی، اس میں موصوف بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اب یہ صرف محض مورے ہیں، کٹ پتلیاں ہیں جنہیں انگلیوں پر اشاروں پر نچایا جا رہا ہے. اصل میں جو ان کا ماسٹر مائنڈ ہے وہ کوئی اور ہے. پھر وہ خاور مانیکا بھی انہی مہروں میں استعمال ہو رہے ہیں، وہ یہ محمد لطیف، اون چودھری، استحکام پاکستان کے لیڈرز، یہ تمام صرف اور صرف اس وقت صرف مہرے ہی ہیں، جن کی ڈوریں کسی اور کے ہاتھ میں، اور جس کے ہاتھ میں یہ ڈوریں ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان اس پاپولیرٹی کے گراف کے ساتھ موجود رہیں اور الیکشن بھی پی ٹی آئی بلے کے نشان سے لڑے. لیکن جو اس وقت گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ تو کچھ اور ہی بیان کر رہی ہے. اب اس کیس کی سماعت ناظرین 8 دسمبر تک ملتوی ہو چکی ہے. اس کیس کے حوالے سے مزید بھی آپ کو آگاہ کریں گے. بس کنکلوڈ اپنا ولاگ اسی صورت کریں گے کہ اب تک ہم نے تقریباً بہت اس طرح کی سیاسی پستی دیکھ لی، یا اس طرح سے ہم نے جو کمپینیں لانچ کی جاتی رہی خصوصاً خواتین کے خلاف، انہیں بہت دیکھا، بہت جھیلا، لیکن اب خدارا انہیں بند ہونا چاہیے. سیاست کو سیاست تک رہنے دیں، سیاست کو سیاست دانوں تک رہنے دیں، انہیں گھروں تک نہ لے کر جائیں. تو یہ سب کے لیے اچھا ہوگا، یہ پاکستان کے لیے بھی اچھا ہے، اور یہ آپ کی اور ہماری عوام کے لیے بھی بہتر ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ثقلین حمانہ کو اجازت دیں. اللہ نگہبان.